بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم غالب کی شاعری کے صنائع بدائع پر بات کریں گے کہ غالب نے جو صنعتیں استعمال کی ہیں، غالب کی شاعری کے صنائع بدائع وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ غالب کی شاعری کے صنائع بدائع، تو یہ صنائع بدائع سے کیا مراد ہے؟ تو صنائع جو ہے یہ صنعت کی جمع ہے اور بدائع جو ہے یہ بدیع کی جمع ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں دلکشی پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یا انوکھا پن پیدا کرنے کے لیے لفظوں کی کاریگری سے کام لیتا ہے اور اسے صنعتیں کہا جاتا ہے، اور صنعت کی جمع جو ہے وہ صنائع ہے۔ اور جس علم میں صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے علم بدیع کہا جاتا ہے، اور بدیع کی جمع جو ہے وہ بدائع ہے۔ تو علم بدیع یعنی علم بدیع کی تعریف یہ ہے کہ شاعری میں صنعتوں کے استعمال کا مطالعہ علم بدیع ہے۔ جس علم میں شاعری کی صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ علم بدیع ہے۔ اب صنعتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ چند مشہور صنعتیں جو شاعری کی ہیں وہ یہ ہیں۔ مثال کے طور پہ صنعت تعداد ہے۔ جب کوئی شاعر اپنی شاعری میں، اپنے شعر میں دو متضاد الفاظ استعمال کرتا ہے، دو اپوزٹ ورڈز لاتا ہے، تو اسے صنعت تعداد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شعر میں صبح کا لفظ بھی آیا اور شام کا لفظ بھی آیا، دن کا لفظ آیا اور رات کا لفظ آیا، سیاہ اور سفید کے الفاظ آئے، یا پرانا اور نیا کے الفاظ آئے، یا مرنا اور جینا کے الفاظ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ متضاد الفاظ جب شعر میں آئیں گے تو وہ صنعت تعداد ہم اسے کہیں گے۔ اسی طرح صنعت مرات النظیر ہے۔ شاعر شعر میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور پھر اس لفظ سے مناسبت رکھنے والے الفاظ لاتا ہے، تو اسے صنعت مرات النظیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے ایک لفظ باغ کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ پھر پھول اور بہار اور خوشبو اور یہ الفاظ بھی لایا، تو یہ صنعت مرات النظیر ہو گیا۔ اس کے بعد صنعت حسن تعلیل ہے۔ شاعر اگر کسی چیز کی کوئی ایسی شاعرانہ وجہ بیان کرے کہ جو اس چیز کی اصل وجہ نہ ہو تو اسے صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صنعت تلمیح ہے، یعنی شاعر کوئی ایسا لفظ استعمال کرے، کوئی ایسی ترکیب استعمال کرے کہ جس کے ذریعے وہ کسی مشہور تاریخی واقعے کی طرف یا کسی مشہور قصے کی طرف اشارہ کرے، تو اسے صنعت تلمیح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صنعت تجویز ہے، صنعت لف و نشر ہے، اور بھی بہت سی صنعتیں ہیں کہ جو شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب ہم غالب کی شاعری میں مختلف صنعتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صنعت حسن تعلیل ہے۔ شاعری میں کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا کہ جو اس کی اصل وجہ نہ ہو، تو یہ صنعت بھی غالب کی شاعری میں بہت استعمال ہوئی ہے، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ شعر ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اب اس شعر میں غالب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لالہ و گل یعنی مختلف قسم کے پھول نظر آتے ہیں، یہ پھول اس وجہ سے کھلے ہیں کہ جس مٹی میں یہ پھول کھلے ہیں اس مٹی میں پھول جیسے لوگ، خوبصورت لوگ دفن ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جس مٹی میں خوبصورت لوگ، پھول جیسے لوگ دفن ہوتے ہیں تو اس مٹی میں خوبصورت پھول کھل اٹھتے ہیں۔ حالانکہ پھولوں کے کھلنے کی یہ وجہ نہیں ہے، لیکن غالب نے، شاعر نے یہ وجہ قرار دے دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں۔ تو یہ شعر جو ہے یہ صنعت حسن تعلیل کی مثال ہے۔ اگلی صنعت صنعت تعداد ہے۔ یہ دو اشعار آپ دیکھیں۔ پہلے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، یعنی لگانا اور بجھانا یہ دو متضاد الفاظ آ گئے، صنعت تعداد پیدا ہو گئی۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ یہاں جینا اور مرنا جو ہے متضاد الفاظ ہیں، تو اس وجہ سے شعر میں صنعت تعداد پیدا ہو گئی۔ اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں غالب کی شاعری میں صنعت تعداد کی۔ پھر یہ دیکھیں صنعت تعداد کا ایک اور شعر ہے کہ جسے نصیب ہو روزے سیاہ میرا سا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو۔ اب یہاں پر روز اور رات، روز کہتے ہیں دن کو، اور رات کا لفظ آ گیا تو دن اور رات کے الفاظ آ گئے، روز اور رات، تو اس وجہ سے صنعت تعداد پیدا ہو گئی۔ اگلی مثال ہے صنعت تلمیح کی۔ غالب نے بہت سی تلمیحات استعمال کی ہیں۔ غالب کی شاعری میں تلمیحات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے یہ شعر آپ دیکھیں کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور ابلیس سے جو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب اگلا شعر آپ دیکھیں کہ یعقوب نے قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنی دیوار زندہ ہو گئیں۔ تو
یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ سند تلمیح ہے۔ پھر سند مرات النذیر کی مثال آپ دیکھیں، شعر میں کوئی لفظ استعمال کرنا اور پھر اس سے مناسبت رکھنے والے الفاظ لانا، اسے سند مرات النذیر کہا جاتا ہے۔ تو پہلا شعر آپ دیکھیں، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، کہ نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مدار ہوتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، مرنا ہے، جنازہ ہے، مدار ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، لہذا یہ سند مرات النذیر ہے۔ اگلے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو کوئی موسم ہو، وہی ہم ہے قفس ہے اور ماتم بالوں پر کا ہے۔ اب یہاں پر بالوں پر پرندے کے ہوتے ہیں، قفس پنجرے کو کہا جاتا ہے، موسم ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، لہذا اس شعر میں بھی سند مرات النذیر پائی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں مبالغے کی مثال، غالب کی شاعری میں مبالغہ بھی بہت ہے، کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اسے مبالغہ کہا جاتا ہے۔ تو غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کی ویراں ہو گئی۔ یہاں غالب نے کہا ہے کہ اگر میں اسی طرح روتا رہا تو میرے آنسو کے سیلاب میں بستیاں جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گی، بہہ جائیں گی۔ اب آنسوؤں میں اور رونے میں مبالغہ پیدا کیا ہے، تو یہ مبالغہ ہے۔ اسی طرح تجاہل عارفانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بات جانتے ہیں لیکن انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انجان ظاہر کرتے ہیں باوجود جاننے کے۔ تو یہ بھی ایک اس کی مثال ہے کہ جب کہ تجھ بن کوئی نہیں موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ تو یہ تجاہل عارفانہ کی مثال ہے۔ تو غالب کی شاعری میں یہ سنتیں بھی ہیں اور ان سنتوں کی اور مثالیں بھی جا بجا ملتی ہیں، اور دیگر صنعتیں بھی غالب نے استعمال کی ہیں۔ ثنائے بدائع سے غالب نے خوب کام لیا ہے، اور اس کی وجہ سے غالب کی شاعری میں بہت حسن اور دلکشی اور شریعت پیدا ہوئی ہے اور بہت منویت پیدا ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔